जब बालाज उसके कमरे में आया तो मैं जब ही कमरे में नहीं थी। उसने पूरा कमरा छान मारा लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिले। वो बुरी तरह घबराया था। अपने कमरे से बाहर निकला, सब मुलाजिमीन अपने क्वार्टर्स में जा चुके थे। वो बाहर आया, देखा तो चौकीदार अपनी कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। लॉन भी खाली था। पिछली जानिब उसे कुछ आहटों की आवाज़ आई। जैसे ही वो पिछली जानिब पर बने स्विमिंग पूल में गया तो वहाँ वो खड़ी रो रही थी। जैसे ही बालाज ने उसे पुकारा, महाजबी तो बुरी तरह से चौंकी थी और पाँव फिसला। एकदम ही वो स्विमिंग पूल में गिर गई। उसे तैरना नहीं आता था, ना ही तैराकी आती थी। वो तो यहाँ पर छुप कर खड़ी हुई थी ताकि बालाज उसे ढूंढ न ले, लेकिन उसके यूं पुकारने पर बुरी तरह से सटपटाई थी और पूल में गिर चुकी थी। ये देखकर बालाज पाँव के बल बैठकर उसे डूबता हुआ देखने लगा। वो बुरी तरह से हाथ पाँव मार रही थी, अपने ऊपर चेहरा करती, लेकिन पैर नीचे को फिसलने की वजह से फिर पानी में डूब जाते। वो कहने लगा, बहुत शौक है तुम्हें मुझसे पीछा छुड़वाने का और भागने का। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अच्छा है डूब के मर जाओ। वो बुरी तरह से हाथ मार रही थी। फिर पता नहीं उसे क्यों उस लड़की पर पहली बार तरस आया था। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वो कहने लगा, अपने हाथ दो जाहिल लड़की। जैसे ही माँ जमीन ने बालाज के हाथ पर हाथ रखा, उसे जोर से पकड़ा। इससे पहले कि बालाज उसे अपनी जानिब खींचकर बाहर निकालता, वो उसका हाथ खींच चुकी थी। एकदम वो बुरी तरह से स्विमिंग पूल में गिरा था और उसके बाद जो कुछ बालाज ने देखा उसके लिए हैरान कुन था। वो किसी अच्छे तैराक की तरह पानी में हाथ चलाते हुए किनारे तक पहुंच गई थी। कुछ देर तो बालाज हैरत से देखता रह गया, लेकिन फिर बड़ी फुर्ती से उसके करीब आया। उसे पहले कि वो ऊपर की जानिब बढ़ती, वो पासू से पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचकर अपने हिसार में ले चुका था। वो कहने लगा, तुम्हें मेरे साथ सुहागरात इसी स्विमिंग पूल पर मनानी थी तो पहले ही बता देती। मैंने खामखाही कमरे में तुम्हारा इंतजार किया। चलो कोई बात नहीं, आज हम सुहागरात इसी स्विमिंग पूल पर मनाएंगे। वो कहने की, बालाज मुझे छोड़ो। वो कहने लगा, कैसे छोड़ूं? इतनी खूबसूरत तो तुम पहले कभी लगी ही नहीं जितनी स्विमिंग पूल में लग रही हो। वैसे नो डाउट इस भीगे भीगे वजूद के साथ तुम मेरे तमाम जज्बात को उजागर कर चुकी हो। ये कहते ही वो अपने लब उसके चेहरे पर फेरने लगा और बालाज खानजादा जब अपनी शानदार गाड़ी में हवेली में दाखिल हुआ तो सामने ही महजबीन को देखकर उसके माथे पर तेवर पड़े थे। वो आंखों पर दुपट्टा बांधे हवेली के मुलाजमीन के बच्चों के साथ आंख में चोली खेल रही थी। चुस्त कमीज उस पर गहरी गले से उसका शफाफ रंग झलक रहा था। बालाज का तो दिमाग घूमा था। वो गाड़ी से उतरकर चलता हुआ हवेली के वसी व अरीज लॉन में आ चुका था, जहाँ महजबी बच्चों को पकड़ने के गर्ज से इधर उधर भाग रही थी। जैसे ही बालाज ने उस पर हाथ रखा तो उसके साथ लगकर उसकी कमर को पकड़कर लिपट गई। वो कहने की, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, लेकिन महाजबी को महसूस हुआ कि ये लड़की जिसामत में काफ़ी भारी लग रही है और काफ़ी लंबे कद काट की भी है। उसके सीने पर हाथ फेरने लगी। खुले हुए ऊपर के 2 बटन पर जब महजबी का हाथ लगा तो बालाज के सीने पर बालों पर हाथ पड़ते ही वो बुरी तरह से घबराई थी। आंखों की पट्टी बालाज ने नीचे की थी। अपने सामने बालाज को देखकर तो जैसे उसकी जान निकली थी। वो कहने लगा, अकल नाम की चीज़ है तुम्हारे पास? छोटी बच्ची हो तुम। यहाँ माली भी मौजूद है, चौकीदार भी मौजूद है, ड्राइवर भी मौजूद है, और तुम अपना दुपट्टा गले में लेने के बजाय आंखों पर बांध कर आँख में चोली खेल रही हो। मैंने दोबारा तुम्हें अगर इस होलिये में यहाँ बाहर देखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। उसकी कलाई पकड़कर वो बड़ी तेज़ी कदमों से हवेली के अंदर दाखिल हुआ था, जहाँ सरदार बशारत लाउंज में अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे गाँव वालों के मसाइल सुन रहे थे। बालाज को गुस्से में देखकर उन्होंने माथे पर बल डाले, क्योंकि उनकी नाजुक और लाडली खूबसूरत नवासी का हाथ बालाज के हाथ में था और महजबी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने पाँव के पास बैठे शख्स से कहा, तुम जाओ, मैं बाद में तुम्हारा मसला समझूंगा। वो फौरन से उठकर चला गया। तब बालाज ने बड़ी ज़ोर से झटका देकर महजबी को सरदार बशारत के कदमों में फेंका था। वो कहने लगा, दादा साईं, ये समझा लें इसे, ये मेरे हाथों मर जाएगी या ज़ाया हो जाएगी। सरदार बशारत ने कहा, क्या कर दिया मेरी बच्ची ने? महाजबी भी नाना के घुटनों पर सर रखकर रोने लगी। वो कहने लगा, आपकी ये बच्ची बच्ची नहीं है, बच्ची कह कहकर इसका दिमाग ख़राब कर रखा है आपने। आपको पता है ये क्या कर रही थी? ये आंखों पर दुपट्टा बांधे मुलाजिमीन की लड़कियों के साथ आंख मिचोली खेल रही थी। वहाँ ड्राइवर भी था, चौकीदार भी था, माली भी था, और न जाने कितने मुलाजिमीन थे जो खड़े से देख रहे थे। इसे अकल नहीं है क्या? सरदार बशारत कहने की, बच्ची ही तो है, तुम क्या हर वक्त इसके पीछे पड़े रहते हो? बालाज कहने लगा, आपसे बात करना ही फजूल है, आपने ही इसका दिमाग ख़राब कर रखा है दादा साईं। अब ये छोटी नहीं है,
اس کے لیے رشتے دیکھنا شروع کریں، میں اسے مزید اپنی حویلی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کو تو اپنی عزت کا پاس نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ گاؤں والے ڈرتے ہیں میرے نام سے، گاؤں کی خواتین مجھے دیکھ کر گھبرا جاتی ہیں، میرے سامنے یوں بے حجاب نہیں آتی۔ اور دیکھیے، یہ لڑکی ہے ہمارے گھر کی ادنا ملازمین کے سامنے جاہلوں کی طرح آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے۔ اسے یہ تک احساس نہیں کہ کون کون سے کس کس نظر سے دیکھ رہا ہوگا اسے۔ یہ جب تک اس حویلی میں ہے میری عزت ہے، اگر یہ مجھے باہر نظر آئی تو میں اس کا گلا گھونٹ کر اس کو ویسے ہی مار ڈالوں گا۔ یہ سننا تھا کہ سردار بشارت غصے میں کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، بالاج، زبان سنبھال کر بات کرو۔ میں نے دیکھا ہے تمہیں، جب سے یہ اس گھر میں آئی ہے تمہاری آنکھوں کا کنکر بنی ہوئی ہے۔ جب بھی تم اسے دیکھتے ہو تم اس کے اندر صرف برائیاں نظر آتی ہیں، اور یہ ہمیشہ میرے پاس اسی حویلی میں رہے گی۔ یہ سن کر بالاج دادا کے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، ساری زندگی اپنے پاس بٹھائے رکھنے کا ارادہ ہے؟ اس کی شادی نہیں کرنی آپ نے؟ سردار بشارت کہنے لگے، میں جانتا ہوں تمہیں اس کی شادی کی جلدی کیوں ہے، جو تم چاہتے ہو میں ہونے نہیں دوں گا۔ بالاج کہنے لگا، دادا سائیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ سردار بشارت کہنے لگا، میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں، اور آج کے بعد میں نے تمہیں محجبین کو ڈانٹتے دیکھا تو میں تمہیں تھپڑ مارنے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ یہ سن کر بالاج کا چہرہ غصے سے تم تمایا تھا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا، کمرے کا دروازہ بڑی زور سے بند کیا۔ یہ لڑکی اس کے لیے مصیبت بن کر رہ گئی تھی۔ جب سے اس کی پھپھو کا انتقال ہوا تھا اور محجبین کے باپ نے دوسری شادی کر کے سردار بشارت سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی نواسی کو آ کر لے جائیں، اب وہ مزید اسے نہیں رکھیں گے، تو تب سے سردار بشارت محجبین کو اپنی حویلی لے آئے تھے۔ لیکن بالاج نے بہت ہنگامہ کیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ آپ کیوں اسے لے کر آئیں، اس کے باپ نے اسے جان بوجھ کر یہاں بھیجا ہے تاکہ آپ کی اس حویلی میں یہ حصے دار بن سکے۔ اس کے باپ کے پاس بھی پیسوں کی کمی تو نہیں ہے، پھر کیوں اسے پال نہیں رہا؟ سردار بشارت کہنے لگے، تم اپنا منہ بند کرو، محجبین یہی رہے گی تو اس کا مطلب وہ یہی رہے گی۔ بالاج کو جب بھی موقع ملتا وہ محجبین پر روب جمانے لگتا۔ کچھ محجبین اپنی ماں کی لاڈلی بھی تھی، اپنی حویلی میں سے کسی چیز کی روک ٹوک نہیں تھی، بچوں کے ساتھ کھیلتی کودتی تھی، باغوں میں جا کر جھولے جھولتی تھی۔ لیکن یہاں بالاج کو دیکھ کر اس کی جان نکلتی تھی۔ پہلے ہی وہ اس سے بہت ڈرتی اور گھبراتی تھی۔ بس ایک سردار بشارت ہی تھے جو کہ محجبین کے نخرے اٹھاتے تھے، کبھی ناراض ہو جاتی تو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے۔ محجبین میں انہیں اپنی بیٹی نظر آتی تھی، اسے بہت پیار کرتے تھے، لیکن بالاج کے تیور انہیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ بیمار رہنے لگے تھے، اپنے نواسی کی فکر بھی ستاتی رہتی تھی۔ ایک بار بالاج سردار بشارت کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، دادا سائیں مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا، ہاں بولو کیا بات کرنی ہے؟ وہ کہنے لگا، میرا ایک دوست ہے، شہر میں رہتا ہے، اچھا کماتا ہے، گھرانہ بھی اچھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ محجبین کی شادی وہاں کروا دیں۔ یہ سن کر سردار بشارت کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ غصے سے بالاج کو دیکھنے لگے۔ وہ کہنے لگے، میں اپنی نواسی کی شادی غیر برادری میں کیوں کرنے لگا؟ بالاج کہنے لگا، تو برادری میں ہے کون؟ کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی؟ یہ سن کر سردار بشارت نے کہا، تم۔ یہ سن کر تو بالاج کو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس بے وقوف لڑکی سے شادی کروں گا؟ سردار بشارت کہنے لگے، کیوں نہیں سوچ سکتا؟ تم میرے پوتے ہو، وہ میری نواسی ہے، اور وہ میری حویلی میں رہے گی تو مجھے اطمینان رہے گا۔ بالاج کہنے لگا، بھاڑ میں جائے آپ کی نواسی، میں مر کر بھی کبھی ماں جبی سے شادی نہیں کروں گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ سمجھے گا۔ یہ کہہ کر وہ سردار بشارت کے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ وہ بڑے غصے میں تھا۔ عین اسی وقت محجبی سردار بشارت کے لیے کافی بنا کر کمرے میں لے جا رہی تھی۔ وہ اسے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی اور وہ اسے خون خار نظروں سے دیکھتا ہوا کہنے لگا، اندھی ہو کے چلتی ہو کیا؟ وہ کہنے لگی، میں تو اپنے دھیان میں جا رہی تھی، آپ ہی اچانک سے سامنے آ گئے۔ وہ کہنے لگا، تم جو کچھ کر رہی ہو نا، میں وہ ہونے نہیں دوں گا۔ یہ معصومیت کا ڈھونگ میرے دادا کے سامنے تو چل سکتا ہے، میرے سامنے نہیں۔ دیکھو میری بات کان کھول کر سنو، اگر دادا نے تم سے کہا ہے کہ وہ تمہاری شادی مجھ سے کروانا چاہتے ہیں تو صاف انکار کر دینا، ورنہ یاد رکھنا کہ اگر دادا نے مجھے مجبور کیا تو میں تمہارا گلا گھونٹ کر تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اپنے دانت کچکچاتے اس نے محجبین کو دھمکایا تھا۔ وہ تو پہلے ہی نہیں چاہتی تھی کہ یہ خون خار قسم کا انسان اس کی زندگی میں آئے جو ہر وقت اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ یوں نہ بیٹھو، ایسے نہ کھڑی ہو، دوپٹہ کہاں ہے، سر پر کیوں نہیں رکھ رہا، ملازمین کے سامنے کیوں گئی ہو۔ وہ بھی بالاج کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ شخص ساری زندگی اس کے سر پر مسلط رہے۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا، لیکن اچانک سے ایک ایسا حادثہ محجبین کی زندگی میں آیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رات کو نانا کو وہ دوا اپنے ہاتھوں سے کھلا کر آئی تھی، لیکن سب اس کی آنکھ چیخنے چلانے کی آوازوں پر کھلی۔
وہ اپنے کمرے سے باہر آئی، سیڑھیوں کا سینہ نیچے اتری، دیکھا تو ملازمین رو رہے تھے اور بالاج بڑی خاموشی سے کھڑا تھا، اپنے ہاتھ باندھے ہوئے۔ وہ تیز تیز قدموں سے بھاگتے ہوئے اپنے دادا کے کمرے میں جانے لگی۔ جب بالاج نے اس کی کلائی پکڑی، وہ کہنے لگا دادا جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مہجبیں اپنے ہوش کو بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی آپ جھوٹ بول رہے ہو، نانا جان مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں نے تو رات کو بھی انہیں دوا دی تھی، ان کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ کہنے لگا لیکن صبح فجر کے وقت تو باہر نہیں آئے تھے، ورنہ لاؤنج میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب ملازمین نے اندر جا کر دیکھا تو وہ آنکھوں سے آنسو بالاج کے بھی بہہ رہے تھے۔ بے شک دادا سے لڑتا تھا، جو کرتا تھا، لیکن پیار بھی بہت کرتا تھا۔ مہجبیں اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑا کر کمرے کے اندر چلی گئی، جہاں نانا کا ساکت وجود ان کے بیڈ پر پڑا تھا۔ وہ ان کے پاس آ گئی، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر نانا جان کہہ کر رونے لگی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ گھر میں اب خواتین اور مرد جمع ہونے لگے تھے۔ سردار بشارت کو غسل دیا گیا، لیکن جب تدفین کے لیے لے جانے لگے تو مہجبیں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی میں اپنے نانا جان کو کہیں نہیں جانے دوں گی، آپ لوگ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ میری اماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، نانا کیسے جا سکتے ہیں؟ میرا کوئی نہیں ہے، میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ لیکن کل میں شہادت پڑھتے ہوئے سردار بشارت کو ان کے آخری مقام تک پہنچا دیا گیا تھا۔ اب وہ گمسم سی ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ پورا دن ملازمین اس کی منت سماجت کرتے رہتے کہ وہ کچھ کھا لے، لیکن وہ کچھ نہیں کھاتی تھی۔ اس کے چہرے کی تو جیسے مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہو چکی تھی، لیکن بالاج نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی اسے تسلی کے دو بول بولے۔ وہ حویلی کے معاملات کو دیکھنے لگا تھا جو کل تک سردار بشارت دیکھتے تھے۔ ان کے انتقال کو 1 مہینہ گزر گیا تھا، لیکن مہجبیں اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، وہیں کھانا کھاتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ کبھی سردار بشارت کے کمرے میں چلی جاتی، ان کی چیزیں دیکھ کر نانا کہہ کر پکارنے لگتی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی جب ایک بار بالاج کمرے میں آیا، اس کے دروازے پر دستک دی اور کمرہ کھول کر اندر آ گیا۔ اس وقت وہ بنا دوپٹے کے بیٹھی تھی۔ بالاج کو دیکھ کر اس نے دوپٹہ گلے میں لے لیا۔ وہ کہنے لگا کل تیار رہنا، چند لوگ تمہیں دیکھنے آئیں گے۔ یہ سن کر مہجبیں نے پہلی بار بڑے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی کون آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے؟ کوئی آ رہا ہے تو میں تیار ہو کر کیوں جاؤں؟ مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ بالاج کہنے لگا ملنا تو پڑے گا، میں تمہیں اپنے سر پر سوار نہیں رکھ سکتا، تمہاری شادی تو مجھے کرنی ہے، اچھا ہے کہ میں بھی اس فرض سے خلاصی پاؤں اور اس کے بعد اپنی زندگی شروع کروں۔ یہ سن کر مہجبیں کی آنکھوں میں آنسو گرے تھے۔ وہ کہنے لگی میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، تو وقت کی روٹی کے علاوہ میرا کوئی بوجھ آپ پر نہیں ہوگا، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا لیکن میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اس حویلی میں رکھنا نہیں چاہتا۔ کل شام 6 بجے تیار رہنا، اور مجھے بار بار کہنے کی عادت نہیں ہے۔ اپنا رونا دھونا ختم کرو اور باہر آؤ، گھر کے کچھ کام کاج کیا کرو، کچھ نہیں تو کم از کم کھانا پکانا سیکھو، سسرال میں کوئی تمہیں بستر پر بٹھا کر نہیں کھلائے گا۔ بڑا روکھا لہجہ تھا۔ یہ کہہ کر بالاج باہر چلا گیا۔ مہجبیں کو شدت سے سردار بشارت کی یاد آئی تھی۔ وہ کتنے نخرے اٹھاتے تھے اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے، کتنے پیار سے بات کرتے تھے۔ یوں تو بالاج کے بھی والدین نہیں تھے، بچپن سے ہی دادا نے پرورش کی تھی۔ بالاج 5 سال کا تھا جب اس کے والدین عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے تھے، لیکن جہاز کریش ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ سردار بشارت کو بیٹے اور بہو کا بہت دکھ تھا، لیکن پوتے سے انہیں بہت محبت تھی۔ سردار بشارت کے بعد ہر چیز کا مالک اب بالاج بن چکا تھا۔ اگلے ہی روز وہیں بالاج کا شہر میں رہنے والا دوست اپنے والدین کے ساتھ آیا تھا کہ لڑکی کو خود دیکھیں گے، اور بالاج نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ جب یہ بات مہجبیں کو پتہ چلی تو اس نے باہر آنے سے ہی انکار کر دیا۔ ملازمہ نے بالاج کے کان میں جا کر بات بتائی کہ بی بی صاحبہ باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مہمانوں کے سامنے بالاج کے اعصاب تن گئے۔ وہ خود مہجبیں کے کمرے میں آیا۔ وہ کہنے لگا یہ کیا نیا تماشا ہے، باہر کیوں نہیں آ رہی؟ وہ کہنے لگی ویسے تو آپ کو میرے دوپٹے کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ میں ملازمین کے سامنے نہ جایا کروں، کیونکہ میں اس حویلی کی عزت ہوں، اور اس اجنبی لڑکے کے سامنے مجھے بٹھاتے ہوئے آپ کی غیرت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے بالاج کی غیرت کو للکارا تھا۔ وہ کہنے لگا شٹ اپ، میں تمہاری بک بک سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، چلو جلدی کرو، اٹھو کھڑی ہو جاؤ۔ اس کے بیڈ کے قریب آ گیا۔ وہ کہنے لگی آپ زبردستی میری شادی کسی سے نہیں کروا سکتے، میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، بس آپ مجھے BBA کروا دیں، میں کوئی جاب کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا میں فضول باتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، جلدی کرو کھڑی ہو جاؤ۔ بالاج نے مہجبیں کو کلائی سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور اپنی ہمراہی میں اسے باہر لے کر آیا تھا۔ مہجبیں نظریں جھکائے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ لڑکا ماجد اس کو دیکھ کر آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ اس کے والدین کو بھی مہجبیں بہت پسند آئی تھی، انہوں نے وہیں پر رشتے کے لیے رضامندی دے دی، اور بالاج بے حد خوش تھا۔
اسے مٹھائی منگوائی اور منہ بھی میٹھا کروا دیا، بلکہ زبردستی مٹھائی کا ایک ٹکڑا اس نے مہجبین کے منہ میں بھی ڈالا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ کیا کچھ خواب نہیں دیکھے تھے اس نے؟ ابھی تو اس نے صرف BCom کیا تھا، آگے BBA کرنے کا شوق رکھتی تھی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ دادا کے جانے کے بعد یہ شخص اسے چند مہینے بھی برداشت نہیں کرے گا۔ بالاج اس کا رشتہ پکا کر کے بے حد مطمئن ہو چکا تھا۔ ویسے بھی وہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا تھا، یہ حویلی بیچ کر وہ بیرون ملک سیٹل ہونا چاہتا تھا اور وہیں بزنس کرنا چاہتا تھا، اور حویلی بیچنے سے پہلے اسے ہر صورت مہجبین کی شادی کرنی تھی۔ انہی دن اس نے وکیل کو بلا کر حویلی کے کاغذات منگوائے تھے جو کہ سردار بشارت نے وکیل کو دے رکھے تھے۔ وکیل نے جب بالاج کی بات سنی تو کہنے لگا، آپ کس کی اجازت سے یہ حویلی بیچ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، آپ کا مطلب کیا ہے؟ میرے دادا کے بعد ان کی ہر چیز پر میرا حق ہے، میں ان کا اکلوتا وارث تھا۔ وکیل نے جو خبر اسے بتائی بالاج کے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھی۔ وکیل صاحب کہنے لگے، بالاج صاحب، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ سردار بشارت نے آپ کے نام کچھ بھی نہیں کیا، نہ یہ حویلی آپ کے نام ہے، نہ ان کی لاکھوں ایکڑ کی زمین۔ سردار بشارت نے سب کچھ اپنی نواسی مہجبین کے نام کیا ہے اور ان کی وصیت بھی ہے آپ کے نام۔ یہ کہہ کر وکیل نے ایک پیپر بالاج کی جانب کیا تھا جس پر لکھا تھا کہ اگر میرا پوتا میری نواسی سے شادی کر لیتا ہے تو اسے بس اتنا اختیار ہے کہ وہ اس حویلی میں رہ سکتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں وہ اس حویلی سے بھی بے دخل ہے۔ بالاج کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کر گزرے۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس کے دادا اس کے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سب کچھ اپنی نواسی کے نام لگا دیا اور بالاج کے لیے کچھ بھی نہیں، جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی سب کچھ سنبھال رہا تھا۔ سردار بشارت کا دایاں بازو بنا ہوا تھا، صرف اس لڑکی کے آنے کی وجہ سے۔ سردار بشارت نے اسے ہر چیز سے بے دخل کر دیا تھا، اسے محلوں سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا تھا، اور یہ بات بالاج سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے وکیل صاحب سے کہا کہ اگر مہجبین اپنی مرضی سے سب کچھ میرے نام کر دے، کیونکہ وہ 20 سال کی ہے۔ وکیل صاحب نے اس کی بات سن کر مسکرانے لگا۔ وہ کہنے لگا، بالاج صاحب، آپ کے دادا کی وصیت کے مطابق سب کچھ مہجبین کے کنٹرول میں رہے گا۔ اس کا شوہر ہونے کے ناطے جو بھی شخص ہوگا وہ اس کے ساتھ رہ سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، لیکن جب تک وہ 2 بچوں کی ماں نہیں بن جاتی اور ان کی شادی کو 10-12 سال نہیں گزر جاتے، وہ اس جائیداد کو کسی کے بھی نام نہیں لگوا سکتی۔ وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ویسے آپ کے دادا کی دلی خواہش تھی کہ مہجبین کی شادی آپ سے ہو جاتی، لیکن آپ اپنے فیصلے میں بالکل آزاد ہیں۔ آپ کے پاس صرف 10 دن ہیں بالاج صاحب، یا تو آپ گھر سے جا سکتے ہیں یا پھر ان 10 دنوں کے اندر مہجبین سے نکاح کر کے اسی گھر میں رہ سکتے ہیں، لیکن ہر کام کے لیے چیک پر سائن آپ کو مہجبین کے ہی کروانے پڑیں گے۔ دادا کی وصیت سن کر بالاج کے تو ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا تھا۔ اگر یہ سب باتیں مہجبین کو پتہ چل جاتی تو وہ کتنی با اختیار ہو چکی ہوتی، تو یقیناً اسے دھکے دے کر حویلی سے نکال دیتی۔ اس سے پہلے کہ وکیل دادا کی وصیت مہجبین کے گوش گزار کرتا، بالاج کو جو کچھ کرنا تھا بہت جلد کرنا تھا۔ اسی لیے جب وہ گھر گیا، مہجبین اپنے کمرے میں تھی۔ بالاج نے اس کے کمرے پر دستک دی تو کہنے لگی، کون؟ ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے رو رہی ہو، اس کے لہجے میں نمی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں ہوں بالاج۔ وہ کہنے لگی، اب کیا کام ہے آپ کو؟ آپ کی ہر بات پر میں نے سر جھکا دیا، جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، دفع ہو جاؤں کہ میں آپ کی اس حویلی سے دوبارہ کبھی شکل تک نہیں دکھاؤں گی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ تپی بیٹھی ہے، دفع تو وہ اسے کرنا چاہتا تھا، لیکن دادا جان نے بالاج کے ساتھ جو کچھ کیا تھا مجبوری تھی کہ اسے مہجبین کے کمرے میں جانا پڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارا رشتہ توڑ رہا ہوں۔ یہ سن کر مہجبین نے حیرت سے دیکھا، اپنے آنسو صاف کیے، اٹھ کر اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، کیوں؟ اب کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، بس 2 دن کے بعد جمعہ ہے اور جمعے والے دن میں تم سے نکاح کروں گا۔ یہ سن کر تو مہجبین حیران رہ گئی تھی، پھر وہ کہنے لگی، جی نہیں، مجھے نہیں کرنی ہے آپ سے شادی، اور آپ مجھ جیسی لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ تو مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں اور میں آپ کی جان چھوڑ دوں گی۔ وہ کہنے لگا، میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ میں نے تم سے کہا ہے کہ جمعے کو میں تم سے نکاح کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ کر رہا ہوں۔ تم اسی حویلی میں رہو گی اور میری بیوی کی حیثیت سے رہو گی۔ ماں جب بھی کہنے لگی، میں مرنا پسند کروں گی، لیکن آپ کی بیوی بننا پسند نہیں کروں گی۔ آپ کسی اور سے میری شادی کر دیں، بلکہ جس سے آپ نے میرا رشتہ طے کیا اسی سے کر دیں۔ نہ تو بالاج اسے وجہ بتا سکتا تھا، نہ ہی اسے چھوڑ سکتا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں اردو سمجھ میں آتی ہے؟ میں سیدھی بات تم سے کر رہا ہوں کہ پرسوں میرا نکاح ہے تم سے، چپ چاپ نکاح نامے پر سائن کر دینا، ورنہ دوسری صورت میں بھی شادی مجھ سے ہی کرنی پڑے گی، تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ بالاج کی بات سن کر وہ تلخ لہجے میں بولی۔ وہ کہنے لگی، میں نے آپ سے کہہ دیا میں مرنا پسند کروں گی، لیکن آپ سے شادی کرنا نہیں۔ بالاج اس کے قریب آیا، اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنے قریب کیا۔
वो कहने लगा तो फिर मर जाओ, क्योंकि जुम्मे वाले दिन निकाह नामे पर साइन हर सूरत में करना पड़ेगा। चाहो तो इस रिश्ते को बड़े आराम से तुम कबूल कर सकती हो, और चाहो तो मैं ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुमसे साइन करवाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। रहेगी बात तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने की, तो ये मेरी सबसे बड़ी मजबूरी होगी। ये कहते हुए उसका बाजू छोड़ चुका था। माँ जब भी कहने लगी आपकी कोई मजबूरी है तो ये मेरा मसला नहीं है, मैं आपके साथ निकाह नहीं करूँगी किसी भी सूरत, चाहे आप मेरा गला ही क्यों न घोट दें। इस लड़की की जिद के आगे बालाज जिच हुआ था। अगला हाथ उसने माचबी की गर्दन पर रखा और उसे दीवार के साथ लगा दिया। मैं जब ही सोच भी नहीं सकती थी कि बालाज ऐसा भी कुछ कर गुजरेगा। उसने अपने हाथ पर ज़रा सा जोर दिया था, फिर उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा किया। वो कहने लगा इनकार नहीं सुनना चाहता, चुपचाप निकाहनामे पर साइन कर देना, वरना परसों की ये रात की सुबह तुम नहीं देखोगी। उसे धमकाते हुए वो कमरे से बाहर जा चुका था, और माँ जभी का ये हाल था कि वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसे घुटन का एहसास होने लगा था। ये शख्स किस किस्म का था, पल पल में अपना रूप बदलने वाला। पहले ही इसे मुझे हवेली से निकालने की तकलीफ थी, और अब ये चाहता है कि मैं सारी ज़िंदगी हवेली में इसके नाम पर बैठी रहूं। माँ जभी अपने नाना को याद करके रोने लगी। जुम्मे की सुबह ही सुबह एक मुलाजमा उसे उरूसी लिबास दे गई थी। वो कहने लगी छोटे साहब ने कहा है कि इसे पहनकर तैयार हो जाए, मौलाना साहब 5 बजे आ जाएंगे। माँ जब ही चुपचाप बैठी रही। 5 बजे जब मौलाना साहब कमरे में आए तब भी उसने आम सा लिबास पहना था, लेकिन निकाह में कोई भी तमाशा नहीं लगाया था। चुपचाप निकाह कर लिया, क्योंकि अंदर कहीं न कहीं बालाज का खौफ मौजूद था। निकाह के बाद मौलाना साहब तो चले गए। उसने उरूसी लिबास पकड़कर दरवाजे पर खींच कर मारा था। उसी वक्त बालाज ने दरवाज़ा खोला था और उरूसी लिबास उसके सीने से टकरा कर नीचे गिरा था। सामने बालाज को देखकर जैसे माचबी के होश उड़ गए थे। वो कहने लगा ये क्या बदतमीजी है। वो कहने लगी मुझे नहीं पहनना, ना ही मुझे तैयार होना है। वो कहने लगा मत हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मरा नहीं जा रहा तुम्हारी कुर्बत के लिए। वो कहने लगा रात को बिना कोई ड्रामा किए बेड पर लेट जाना मेरे बराबर में। ये सुनकर महजबी का सब्र जवाब दे गया। वो कहने लगी क्यों, मैं आपसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं निभाना चाहती। वो कहने लगा लेकिन मुझे तो बच्चा चाहिए। शादी इंसान क्यों करता है, जाहिर सी बात है बच्चा पैदा करने के लिए करता है, और मैंने भी तुमसे शादी बच्चा पैदा करने के लिए ही की है। मुझे कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए। तुम्हारा दिल चाहता है तब भी, तुम्हारा दिल नहीं चाहता तब भी। बड़ी खामोशी और तमीज़ के साथ बेड पर लेट जाना। वैसे भी जो कुछ भी करना है वो मुझे ही करना है, तुम्हें तो कुछ नहीं करना। ज़्यादा आजमाइश तो मेरे लिए है। एक अनचाही लड़की के साथ मुझे रात गुजारनी है, और मजबूरी यह है कि मुझे बच्चा भी पैदा करना है। माँ जबी तो जैसे आग लग गई थी। ये कहकर बालाज जा चुका था। माँ जबी ने दरवाज़ा लॉक किया, कुंडी लगाई, अपनी खिड़कियाँ तक लॉक कर ली। वो अपने आप को कैदी बनाकर बैठ गई। रात का खाना तक नहीं खाया। रात 12 बजे सिगरेट फूंक फांक कर अपने आप को जहनी तौर पर महजबी के लिए तैयार करके जब उसने दरवाजे का नॉब घुमाना चाहा तो दरवाजे को लॉक देखकर उसका गुस्से से बुरा हाल हो गया था। पहले ही उसके लिए मुश्किल था, उस पर यह लड़की उसे यूँ नखरे दिखा रही थी जैसे पता नहीं ये कहाँ की लेडी डायना हो। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। वो कहने लगा माँ जबी दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ मुझे कोई ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। अंदर बैठी महजबी को तो जैसे जान निकली थी। उसने जल्दी से अपना कंफर्टर मुंह तक ताना और आंखें बंद कर ली, जैसे कि वो उसे देख रहा हो। दिल सीने में ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। डर के मारे हाथों में कपकपाहट सी शुरू हो चुकी थी। बाहर वो दरवाजे पर दस्तक दिए जा रहा था। वो कहने लगा दरवाज़ा खोल रही हो या फिर मैं दरवाज़ा तोड़ दूँ माँ जबी। लेकिन माँ जबी ने दरवाज़ा नहीं खोलना था, ना ही खोला। काफ़ी देर तक वो दस्तक देते हुए वापस पलट कर जा चुका था। अगले रोज़ जब रात को उसके कमरे में आया तो वो कमरे में नहीं थी। उसने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिली। वो बुरी तरह से घबरा गया था। उसे अपने कमरे से बाहर निकला। सब मुलाजमीन अपने क्वार्टर्स में जा चुके थे। वो बाहर आया, देखा तो चौकीदार अपनी कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। लॉन भी खाली था। पिछली जानिब उसे कुछ आहटों की आवाज़ हुई। जैसे ही वो पिछली जानिब पर बने स्विमिंग पूल गया तो वहाँ वो खड़ी रो रही थी। जैसे ही बालाज ने उसे पुकारा माँ जबी, तो वो बुरी तरह से चौंकी और पाँव फिसला। एकदम ही वो स्विमिंग पूल में गिर गई। उसे तैरना नहीं आता था, ना ही तैराकी आती थी। वो तो यहाँ पर छुपकर खड़ी हुई थी ताकि बालाज उसे ढूंढ ना ले, लेकिन उसके यूं पुकारने पर बुरी तरह से सटपटाई थी और पूल में गिर चुकी थी। ये देखकर बालाज पाँव के बल बैठकर उसे डूबता हुआ देखने लगा। वो बुरी तरह से हाथ मार रही थी और अपना चेहरा ऊपर करती, लेकिन पैर नीचे को फिसलने की वजह से फिर पानी में डूब जाती। वो कहने लगा बहुत शौक है तुम्हें मुझसे पीछा छुड़ाकर भागने का, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अच्छा है, डूब के मर जाओ। वो बुरी तरह से हाथ मार रही थी।
پھر پتہ نہیں کیوں اسے اس لڑکی پر پہلی بار ترس آیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ کہنے لگا اپنا ہاتھ تو جاہل لڑکی۔ جیسے ہی ماجبی نے بالاج کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اسے زور سے پکڑا۔ اس سے پہلے کہ بالاج اسے اپنی جانب کھینچ کر باہر نکالتا، وہ اس کا ہاتھ کھینچ چکی تھی۔ یکدم وہ بری طرح سے سوئمنگ پول میں گرا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ بالاج نے دیکھا اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ کسی اچھے تیراکی کی طرح پانی میں ہاتھ چلاتے ہوئے کنارے تک پہنچ گئی تھی۔ کچھ دیر تو بالاج حیرت سے دیکھتا رہ گیا، لیکن وہ بڑی پھرتی سے اس کے قریب آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اوپر کی جانب چڑھتی، وہ بازوں سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ کر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہیں میرے ساتھ سہاگ رات اس سوئمنگ پول پر منانی تھی تو پہلے ہی بتا دیتی، میں نے خواہ ہی کمرے میں تمہارا انتظار کیا۔ چلو کوئی بات نہیں، آج ہم سہاگ رات اسی سوئمنگ پول پر منائیں گے۔ کہنے لگی بالاج مجھے چھوڑو۔ وہ کہنے لگا کیسے چھوڑوں، اتنی خوبصورت تو تم پہلے کبھی لگی ہی نہیں جتنی سوئمنگ پول میں لگ رہی ہو۔ ویسے نو ڈاؤٹ اس بھیگے وجود کے ساتھ تم میرے تمام جذبات کو اجاگر کر چکی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے لب اس کے چہرے پر پھیرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے خودی میں مزید آگے بڑھتا، میں جب بھی کہنے کی خدا کے لیے میرا تماشا مت بنائے، مجھے سوئمنگ پول میں بے حجاب نہ کریں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، کمرے میں چلتے ہیں۔ بالاج نے اسے اپنی باہوں میں پکڑے رکھا اور اسے سوئمنگ پول کے کنارے تک لے آیا، پھر بڑے آرام سے اسے کنارے پر بٹھایا۔ اس سے پہلے کہ خود پول سے باہر نکلتا، میں جب ہی اسے پول میں دوبارہ دھکا دے کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے اپنے کمرے کو لاک کر دیا تھا۔ وہ کبھی بھی بالاج کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ کل تک یہ شخص میری شادی کسی اور کے ساتھ کرنے کے لیے بےتاب تھا، اور اچانک مجھ سے نکاح کر لیا۔ یقیناً یہ محبت نہیں، اس کے پیچھے بالاج کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور چھپا تھا، اور وہ مقصد وہ پورا ہونے نہیں دے گی۔ دوسری جانب بالاج کا غصہ عروج پر تھا۔ اسے ماجبین کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنا کمرہ لاک کر چکی ہوگی، اسے قریب نہیں آنے دے گی۔ اسے ماجبین سے دلچسپی تھی بھی نہیں۔ وہ تو لالا رخ سے محبت کرتا تھا اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ لالا رخ اور بالاج ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ پہلے بھی اس نے اپنے دادا سردار بشارت سے لالا رخ کا ذکر کیا تھا، لیکن سردار بشارت کے چہرے پر ناگواری چھائی تھی اور ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ برادری سے باہر تو تم شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ لالا رخ شہر میں رہتی ہے۔ بالاج کہنے لگا دادا سائیں وہ جب ہماری حویلی میں آئے گی تو ہماری ہو جائے گی، ہماری برادری کی ہو جائے گی۔ لیکن سردار بشارت نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن بالاج تبھی سوچ چکا تھا کہ شادی لالا رخ سے ہی کرے گا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ دادا نے اسے کتنے برے طریقے سے پھنسایا تھا۔ اس اولاد چاہیے تھی تاکہ ماہجبین کا دل بچوں میں لگ جائے اور وہ دوسری شادی لالا رخ سے کر کے شہر میں اپنی زندگی گزارے، کیونکہ وصیت کے مطابق اسے دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی۔ اگر ماہجبین کا شوہر دوسری شادی کرتا تو وہ کبھی بھی حویلی کے کسی بھی چیز کا حقدار نہیں ہوتا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ لالا رخ سے کی جانے والی شادی خفیہ رہے جب تک کہ ماہجبین کے 2-3 بچے نہیں ہو جاتے۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک ماہجبین کے بچے نہیں ہو جاتے وہ کبھی بھی اس کے ساتھ پابند ہو کر نہیں رہے گی، کیونکہ عورت ہمیشہ بچوں کی وجہ سے ہی بہت کچھ برداشت کر جاتی ہے، یہاں تک کہ مرد کی دوسری بیوی بھی، اور یہی وہ چاہتا تھا۔ وہ اپنی محبت بھی پانا چاہتا تھا اور دادا کی حویلی اور جائیداد پر بھی حق جمانا چاہتا تھا۔ دوسری جانب لالا رخ بار بار اسے فون کر رہی تھی کہ پہلے تو ہم دونوں کے بیچ تمہارے دادا سردار بشارت دیوار بنے ہوئے تھے، لیکن اب تو راستہ صاف ہے۔ تم کب میرے گھر والوں کے پاس آؤ گے اور رشتہ مانگو گے؟ بالاج اسے مسلسل ٹال رہا تھا کہ ابھی دادا سائیں کی وفات کو زیادہ وقت نہیں گزرا، اسی لیے شادی نہیں کر سکتے۔ لالا رخ کہنے لگی شادی نہیں کر سکتے تو رشتہ تو مانگ سکتے ہو، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ ابھی تو لالا رخ کو بھی ذہنی طور پر اس بات پر آمادہ کرنا تھا کہ ماجبین اس کی پہلی بیوی ہے۔ اگلے روز صبح جب ماجبین کمرے سے باہر آئی، اس وقت بالاج ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ اسے کینہ دوست نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا ادھر آؤ۔ وہ گھبرا کر رہ گئی تھی، اس وقت تو وہ جا چکا ہوتا تھا۔ حویلی میں وہ صبح نظر نہیں آتا تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں آنا۔ کہنے لگا ادھر آؤ ورنہ میں آ جاؤں گا۔ اندر ہی اندر ماجبین اب بھی اس سے ڈر رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اس کے پاس آئی۔ کہنے لگا رات کو کیا شرارت کی تھی تم نے؟ دیکھو تم بچی نہیں ہو، نکاح کا مطلب تم بھی اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ میں نے رات کو دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم نے لاک کر لیا ہوگا، لیکن مجھے آج رات دروازہ لاک نہیں چاہیے۔ ماجبین کو کوئی بہانہ نہیں سوچ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی میں ابھی ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں ہوں بالاج۔ بالاج کے چہرے پر ذرا سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں کس لیے ہوں، میں ہوں نا تمہارے ذہن کو اس چیز کے لیے بہت اچھے سے تیار کر دوں گا۔ ماجبین کہنے لگی اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس یہ بتا دیں کہ آخر آپ کا مقصد کیا ہے۔
चाय पीते हुए बालाज का हाथ रुका था। वो कहने लगा, किस चीज़ का मकसद? वो कहने लगी, मुझसे यूँ अचानक इमरजेंसी उसूलों के तहत निकाह करने का मकसद। कल तक तो आप मेरा निकाह अपने दोस्त से करवाने के लिए बेताब हो रहे थे, फिर अचानक से मुझसे निकाह क्यों कर लिया? ये मत समझिएगा कि मैं बेवकूफ़ लड़की हूँ, कोई न कोई वजह तो ज़रूर है। बालाज को झटका लगा था। वो जितना बेवकूफ़ महजबी को समझ रहा था उतनी वो थी नहीं। वो फ़ौरन से समझ गई थी कि कोई न कोई वजह है और बालाज असल वजह उसे बताकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता था। वो कहने लगा, इसलिए कि दादा जान की यही ख्वाहिश थी। महजबी कहने की, कल तक तो दादा जान की ख्वाहिश पर आपने सर नहीं झुकाया था। जब वो जिंदा थे तो मुझे भी धमकियाँ देते थे कि मैं कहीं दादा जान की बात मानकर आपसे शादी की रजामंदी ना दे दूँ। आज आप बदल कैसे गए? बालाज को कुछ नहीं सोच रहा था कि जवाब क्या दे। वो कहने लगा, बस मुझे अभी एहसास हो गया है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। एक झूठ था जो बालाज ने बोला था। महजबी हंसने लगी और कहने लगी, मैं इतनी भी ख्वाबों में रहने वाली लड़की नहीं हूँ जो आपके इस बेतुके बहाने पर मुस्कुराऊंगी या सच समझ बैठूंगी। मैं जानती हूँ आप मुझसे सिर्फ नफरत करते हैं, मोहब्बत नहीं कर सकते। मैं आपको सिर्फ बुरी लग सकती हूँ, अच्छी नहीं लग सकती। वो कहने लगा, क्यों, क्या कमी है तुम में? अच्छी खासी खूबसूरत हो, प्यारी हो, बाल भी लंबे हैं और स्विमिंग पूल नहाते हुए तो आफत लगती हो। पूरी रात मुझे बेचैनी की वजह से नींद नहीं आई। पछता रहा था उस वक्त को जब तुम्हारी बात मानी। काश कि मैं स्विमिंग पूल में ही अपनी सुहाग रात मना लेता। चलो एक नया ट्विस्ट हो जाता नहीं। ऊपर से मौजू बदल गया था। माँ जबी सिच होते हुए चली गई और बालाज के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। वो कहने लगा, बस एक बार ज़रा तुम मेरे बच्चों की माँ बन जाओ, फिर सारी सच्चाई बताऊंगा तुम्हें। तब तुम्हें फुर्सत नहीं हुई मेरे बच्चों को संभालने से। रात का खाना खाते सबसे पहले बालाज महजबी के कमरे में गया था। उस बात से नावाकिफ़ थी क्योंकि दोनों के कमरे ऊपर थे। ऊपर के पोर्शन में जब वो खाना खाकर और मुलाजमा से किचन सेट करवा कर ऊपर अपने कमरे में आई तो बालाज को अपने बेड पर लेटा देख हैरान हुई। वो कहने लगी, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? वो कहने लगा, वही जो एक शौहर अपनी बीवी के कमरे में जाकर करता है। फिर वो उठकर खड़ा हो गया कि कहीं दरवाजे से बाहर निकलकर भाग ना जाए। जल्दी से उसकी कड़ाई पकड़ी और उसे कमरे के अंदर ले आया। कमरे का दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। माँ जबी तो अभी ठीक से समझ ही नहीं पाई थी और वो आनन फानन उसके सारे रास्ते बंद कर चुका था। वो कहने लगी, दरवाज़ा क्यों बंद किया है? देखें, आप यहाँ से जाएं। बालाज कहने लगा, क्यों जाऊँ? मुझे खाली खूली पेपर मैरिज थोड़ी करनी थी। मैंने तो अपने इस निकाह को निभाना भी है। इससे पहले कि वो उसकी जानिब कदम बढ़ाता वो दरवाजे से जा लगी थी। वो कहने लगी, देखें, मेरे पास मत आइएगा। वो कहने लगा, क्यों? क्या तुम्हारे पास आऊँगा तो मुझे करंट मारोगी? ये कहकर वो हंसने लगा। माँ जब इनको कुछ नहीं सोचा तो ड्रेसिंग टेबल के पास चली गई। वहाँ रखे एक परफ्यूम की बोतल उठाई और बालाज की तरफ निशाना बांधा। वो कहने लगी, अगर आप मेरे करीब आए तो मैं ये बोतल आपके सर पर दे मारूंगी। बालाज को तो तवक्को नहीं थी कि यह लड़की ऐसी धमकी भी उसे दे सकती है। महाजबी ने परफ्यूम की बोतल को बालाज की तरफ फेंका था और दीवार से लगकर टूट गई थी। फिर उसने दूसरी बोतल उठाई। बालाज तो बौखला कर रह गया। वो कहने लगा, ये तुम क्या कर रही हो? वो कहने लगी, बाहर जाएं यहाँ से, मुझे नहीं निभाना आपके साथ कोई भी रिश्ता। ये कहते हुए वो रोए जा रही थी। आप यकीनन मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। ये कहते हुए वो रोने लगी। बालाज उसके रवैये पर हैरान था। वो कहने लगी, मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ नाना जान करते थे और वो दुनिया से चले गए। मैं जानती हूँ आपका कोई ना कोई मकसद छुपा है, आप झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हुए उसने दूसरी बोतल भी दीवार पर दे मारी। खुदा के लिए चले जाएं यहाँ से। और अब वो सिसकियों से रो रही थी। बालाज के दिल को जैसे कुछ हुआ। वो कमरे से बाहर आ गया और अपने कमरे में आकर बैठ गया। वो उसी के बारे में सोचने लगा। गलत तो वो कर रहा था, उसका मकसद अच्छा नहीं था, लेकिन पहली बार महजबी के बारे में सोच रहा था। उसकी भी क्या ज़िंदगी होगी जब वो बस इसलिए मेरे साथ रहेगी कि मेरे बच्चे पाले। क्या उसका हक़ नहीं कि वो मेरी मोहब्बत को पाए? पता नहीं उसने ऐसा क्यों सोचा था। इससे पहले कि वो मज़ीद इसके बारे में सोचता, लाला रुख का फ़ोन आने लगा। उसने फ़ोन उठाया तो वो कहने लगी, चाहते क्या हो तुम? किस चीज़ का इंतज़ार है? आज भी मेरे बाबा के दोस्त की फैमिली मुझे देख कर गई है और मेरा रिश्ता मांग रहे थे। मैं कब तक इनकार करूँ? बालाज, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों रिश्ता नहीं ला रहे? बालाज कहने लगा, आ जाऊँगा, अभी गाँव में इतने बखेड़े हैं कि सब कुछ छोड़कर शहर नहीं आ सकता। वो कहने की, मैं अब इनकार नहीं करूँगी। वो कहने लगा, देखो लाला रुख, मुझे परेशान मत करो। मैं कह तो रहा हूँ, तुमसे वादा किया है तो निभाऊंगा, शादी करूँगा। तुम्हें एतबार नहीं? वो कहने की, तो फिर मेरे माँ बाप से आकर रिश्ता मांगो, मुझे अपने नाम की अंगूठी पहनाकर जो चाहे अपने गाँव के बखेड़े निपटाते फिरो। बालाज ने एक ठंडी आह भरी थी। वो कहने लगा, एक हफ्ते तक आता हूँ। वो कहने की, देख लो, एक हफ्ता ही होना चाहिए।
وہ کہنے لگا ہاں 1 ہفتے میں آ جاؤں گا لالا رخ۔ لالا رخ کا فون بند کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ دل کچھ عجیب سی کشمکش کا شکار تھا۔ اگلے روز جو خبر ملازمہ نے اسے سنائی، اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ ملازمہ کہنے لگی صاحب جی بی بی صاحبہ اٹھ نہیں رہی، ان کے ہاتھ میں کچھ دوائیاں تھیں، پتہ نہیں انہوں نے رات کو کیا کھایا۔ یہ سن کر بالاش کے ہوش اڑے تھے۔ بھاگا دوڑا وہ مہجبین کے کمرے میں گیا تھا، دیکھا تو اس کے ہاتھ میں نیند کی گولیوں کی شیشی تھی۔ پتہ نہیں وہ پاگل لڑکی کتنی کھا چکی تھی۔ اسے ہاسپٹل لے کر گیا، اس کے گاؤں کے قریب پہلا ہاسپٹل جو تھا وہ وہیں لے کر گیا تھا۔ بروقت ٹریٹمنٹ سے وہ خطرے سے باہر تھی۔ بالاج کو اس لڑکی پر جتنا غصہ آتا تھا اتنا کم تھا۔ شام تک مہجبین کو ہوش آ گیا تھا، وہ اپنے پرائیویٹ روم میں شفٹ ہو گئی تھی۔ جب بالاج اس کے کمرے میں آیا، نرس اسے ڈرپ لگا کر جا چکی تھی۔ وہ کہنے لگا یہ کیا حرکت کی تھی تم نے؟ وہ کہنے لگی تاکہ آپ میرے پاس نہ آئیں۔ بالاج نے گہری سانس لی اور کہنے لگا اتنا برا لگتا ہوں تمہیں؟ اتنی نفرت کرتی ہو تم مجھ سے؟ وہ کہنے لگی ہاں میں آپ سے بہت نفرت کرتی ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے دی ہی نفرت ہے۔ ہر وقت مجھے نفرت سے دیکھتے ہیں، اور یہ جو آپ کی محبت ہے نا، مجھے آپ کی اس محبت سے بھی نفرت ہے۔ مجھے دھوکے کی بو آتی ہے، آپ صرف اپنا مطلب پورا کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد مجھے ایک فالتو کے سامان کی طرح حویلی کے کونے میں پھینک دیں گے۔ میں اتنی بھی فالتو نہیں ہوں کہ بالاج خانزادہ کی ہوس کا سامان بنوں۔ بالاج نے اپنی مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ وہ کہنے لگا اس کا جواب میرے پاس بہت اچھا ہے۔ اگر تم بیمار نہ ہوتی تو تمہارے منہ پر میری انگلیوں کی چھاپ تمہیں اس کا جواب دیتی۔ تمہیں میں ایسا لگتا ہوں؟ مجھے اگر ہوس پوری کرنی ہوتی مہجبین تو میں کب کی کر چکا ہوتا، مجھے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اس کے لیے مجھے تم سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال تمہارے ہاسپٹل سے چھٹی ہو چکی ہے، چلو تمہیں گھر لے کر چلوں۔ نرس نے کچھ دیر بعد آ کر اس کی ڈرپ اتار دی تھی، وہ اسے گھر لے گئے۔ پورے راستے میں چپ چاپ تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا رہا۔ گاڑی حویلی میں جا کر رکی اور مہجبین ملازمہ کی سنگت میں اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اس کے کھانے پینے اور اس کی میڈیسن کا خیال وہ خود رکھتا تھا، یہاں تک کہ اپنے سامنے سے میڈیسن کھلاتا، جوس پلاتا۔ 3-4 دن میں وہ کافی بہتر ہو چکی تھی، اور کچھ بالاج کی بھی سوچ بدلنے لگی تھی۔ اب وہ اسے بری نہیں لگتی تھی، اچھی لگنے لگی تھی۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر مہجبین تھی، وہ حیران ہوا، کہنے لگا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی جلدی سے دروازہ کھولیں۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا وہ بالاج کے سینے کے ساتھ لگ کر لپٹ گئی اور رونے لگی۔ وہ کہنے لگا مہجبین کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے اسے اندر لے گیا۔ وہ کہنے لگی دادا جان خواب میں آئے تھے، بس میں اچانک سے اٹھ گئی، انہیں ڈھونڈنے لگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ وہ کہنے لگی مجھے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے، میں یہاں آپ کے پاس سو جاؤں؟ وہ کہنے لگا ہاں سو جاؤ۔ پھر جا کر مہجبین کو یہ احساس ہوا کہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ وہ اس سے فوراً سے پیچھے ہٹی، بال کھلے ہوئے تھے اور بالاج کی نظریں بدلنے لگی تھیں۔ وہ اسے بیڈ پر لے گیا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا، خود وہ صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں مہجبین سو چکی تھی، لیکن اب بالاج کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر وہ سوچتا رہا، پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنا تکیہ اٹھایا اور بیڈ پر رکھ دیا۔ بیڈ پر لیٹ کر مہجبین کے کمبل میں خود بھی گھس گیا اور پھر اسے اپنے اندر سمیٹنا شروع کر دیا۔ آج وہ بھی اس کی بڑھتی ہوئی وارفتگی پر بوکھلا کر اٹھی تھی، لیکن تب تک اسے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کا قفل لگا چکا تھا۔ ساری رات اپنی محبت اس پر نچھاور کرتا رہا تھا۔ ہوش تو اس کے سو بڑے تھے جب اسے اپنے پہلو میں لیٹے ہوئے دیکھا۔ رات کا خمار اتر چکا تھا، اب لالا رخ یاد آنے لگی تھی کہ اس سے بھی تو وعدہ کر کے آیا تھا، لیکن مہجبین کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ مہجبین کے اٹھنے سے پہلے وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ دل بے حد بے چین تھا، حالانکہ اس کا ارادہ شہر جانے کا نہیں تھا، لیکن پھر بھی شہر جانے کے لیے نکل گیا۔ چاہتا تھا کہ لالا رخ سے بات کرے، اسے کہے کہ وہ اپنی کزن کو چھوڑ نہیں سکتا، اور اگر وہ اسے سوکن کے طور پر برداشت کر سکتی ہے تو پھر وہ اس سے نکاح کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ اس وقت وہ اپنے آفس میں ہوتی تھی، وہیں جاب کرتی تھی۔ جب وہ آفس پہنچا تو لالا رخ اس کے کمرے میں موجود تھی، اس کی پرسنل سیکرٹری کا کام کرتی تھی۔ جیسے ہی بالاج نے اپنے آفس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسی کے آفس کے مینیجر کے گلے میں باہیں ڈالے اس کے بے حد قریب تھی، اور مینیجر کہہ رہا تھا کہ یہ ڈرامہ کب تک جاری رہے گا۔ وہ کہنے کی جب تک بالاج مجھ سے شادی نہ کر لے اور میں حق مہر میں 1 کروڑ کی رقم نہ لکھوا لوں، تب تک یہ ڈرامہ تو جاری رکھنا ہی پڑے گا۔ بس یہاں وہ رقم میرے حوالے کرے گا اور میں اسے ٹھوکر مار کر چلی جاؤں گی، کیونکہ محبت تو میں تم سے کرتی ہوں نا۔ یہ سن کر بالاج نے دروازہ بڑی زوروں سے کھولا تھا۔ دروازہ کھل کر دیوار پر جا کر لگا تھا اور وہ دونوں ہی چونک گئے تھے۔ بالاج کو سامنے دیکھ کر دونوں کے ہوش اڑے تھے۔ وہ کہنے لگا تو یہ ہے تمہاری اصل حقیقت لالچی عورت،
तुम दोनों ही दफ़ा हो जाओ मेरे ऑफिस से। उसने धक्के मारकर दोनों को अपने ऑफिस से निकाला था और फिर वो फैसला भी कर चुका था कि महजबी की ज़िंदगी में खुशियाँ बखेर देगा, क्योंकि वही इसकी हकदार थी। लेकिन जब वो वापस हवेली गया तो मालूम हुआ कि महजबी हवेली में नहीं है, वो कहीं चली गई है। ये सुनकर बालाज चकरा कर रह गया। ये लड़की कहाँ चली गई और क्यों चली गई? उसे मुलाजमीन से पूछा कि उसे अकेला किसने जाने दिया, तो वो कहने लगा वो अकेली नहीं गई, उसके वालिद उसे लेने आए थे। अब वो अपने वालिद के साथ जा चुकी है और ये भी कह रही थी कि आपसे उसे तलाक चाहिए। बालाज का तो खून खौल कर रह गया था। वो बाप जिसने बचपन में उसे ठुकरा दिया था, आज उसे बेटी की याद आने लगी। वो सीधा फरहान खान के पास उसकी हवेली पहुंचा था। वो कहने लगा महजबी को बुलाएं। फरहान खान कहने लगा पहले मुझसे बात करो, मैं उसका बाप हूँ। बालाज कहने लगा आप बेटी की याद कैसे आ गई आज? वो मेरी बीवी है और मुझे आपसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। फरहान खान कहने लगा मैं जानता हूँ तुमने क्यों मेरी बेटी से शादी की है, क्योंकि उसके नाना ने अपनी सारी जायदाद मेरी बेटी के नाम कर दी और तुम वो सब कुछ हथियाने के लिए महजबी से निकाह कर चुके हो। मेरी बेटी को तलाक दो। बालाज कहने लगा ताकि आप इस सारी जायदाद पर अपना हक जमाएं। आपको बेटी की याद आई, अब मुझे समझ आया। जब वो छोटी थी, जब उसे बाप की शफकत की ज़रूरत थी, तब आप उसे अपनाने को तैयार नहीं थे। उसे उसके नाना के पास फेंक कर आ गए थे, वरना उसे यतीम खाने में फेंक देते। और आज आपको बेटी की मोहब्बत दिल में जाग उठी। फिर कहने लगा महजबी बाहर आओ। महजबी दूर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। वो कमरे से बाहर आ गई। वो कहने लगा तुम्हारा बाप सिर्फ तुम्हारी जायदाद के पीछे है। मैंने सिर्फ दादा का वादा निभाया है, क्योंकि दादा चाहते थे मैं तुमसे शादी करूं और सारी जायदाद तुम्हारे नाम लगाने का उनका मकसद भी यही था, ताकि मेरे पास तुम्हें अपनाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ना बचे। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पूरी इज्जत से रखूँगा। बाखुदा तुम्हारी हक तलफी कभी नहीं करूँगा और बेशक हर चीज़ तुम खुद अपने पास रखना। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन प्लीज़ अपने बाप के हाथ का खिलौना मत बनो। महजबी को भी याद आने लगा कि वो कितना रो रही थी। अपने बाप की मिन्नत समाजत कर रही थी कि वो उसे अपने पास रखें, उसे किसी के पास ना छोड़ें। लेकिन उसके बाप ने बड़ी बेदर्दी से उसे सरदार बशारत की तरफ फेंका था कि ये आपकी बेटी की औलाद है और मैं इसे नहीं पाल सकता। ये कहकर वो उसे छोड़ कर आ गया था। कई रोज़ वो अपने बाप को याद करके रोती रही थी, लेकिन बाप ने पलट कर नहीं देखा था और अब अचानक से उसे लेने आ गया। मोहब्बत जता रहा था। बालाज की ज़बरदस्ती पर वो पहले ही नाराज़ थी, गुस्सा थी, इसीलिए बाप के साथ बिना सोचे समझे चली गई। लेकिन अब सब कुछ सामने आ चुका था। वो बालाज के पास आकर खड़ी हो गई थी। वो कहने लगी मुझे बालाज के साथ जाना है, मुझे आपके पास नहीं रहना, क्योंकि जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप मेरे पास नहीं थे। बालाज उसे वापस ले आया था, कमरे में लाकर उसे बिठाया। वो कहने लगी क्या सच में आपने मुझसे दौलत की लालच में निकाह किया था? वो कहने लगा सच सुनना चाहती हो तुम? हाँ, मैंने दौलत की लालच में तुमसे निकाह किया था, लेकिन निकाह का मतलब समझ आ गया था। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारी मोहब्बत के। बताओ, दोगी मुझे मोहब्बत? बालाज की ये बात सुनकर शर्म से ही महजबी की नज़रें झुकी थी। वो कहने लगी हाँ बालाज। बालाज ने उसे बहुत खुश रखा था। जब महजबी हामला हो चुकी थी और बालाज की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, जानबूझकर महजबी उसे नखरे दिखाती, उसको सोए हुए को उठाती थी, कहती थी बालाज मेरे पाँव में बहुत दर्द है। वो बेचारा उठकर नींद में उसके पाँव दबाने लगता। आज रात भी उसने ऐसी हरकत की थी। उसे गहरी नींद से उठाकर कहने लगी कि मेरे कांधे में बहुत दर्द है, मेरे बाजू में दर्द है। वो दबाने लगा। आंखें बंद और नींद में बेहाल था, लेकिन उसका बाजू दबाया था। अचानक से बालाज की नींद व आंखों ने देखा। वो अपनी हंसी दबा रही थी। वो सब समझ गया था कि वो ड्रामेबाजी कर रही है। वहीं बालाज के हाथ रुके थे। वो कहने की हाथ क्यों रोक लिया? जल्दी दबाएं, बहुत दर्द हो रहा है। वो कहने का ड्रामा कर रही हो? जानती हो ना मुझे अपने बच्चे से बहुत प्यार है, इसीलिए नखरे उठवा रही हो। वो हंसने लगी, कहने लगी तो क्या नहीं उठवाने चाहिए? मैं बड़ा कीमती तोहफा दे रही हूँ आपको। वो कहने लगा सिर्फ तुम दे रही हो, तोहफा तो मैंने तुम्हें दिया है, तुम इस तोहफे की निगहदाश्त कर रही हो। ये कहते हुए वो उसके बाजू को सीधा करके अपना सर रखकर लेट चुका था। महजबी कहने की बालाज प्लीज़ बाजू छोड़े। वो कहने लगा नहीं, ये तुम्हारी सज़ा है, जानबूझकर मुझसे खिदमतें करवाती हो ना, आज रात ऐसे ही सोना पड़ेगा। ये कहकर वो उसे अपने अंदर समेट चुका था। महजबी सोच भी नहीं सकती थी कि ये शख्स उससे इतनी मोहब्बत भी कर सकता है, जिसने हमेशा उसे घूरती आंखों से ही देखा था। दोनों अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थे, जब उनकी ज़िंदगी में खूबसूरत सी फूल जैसी बेटी ने आकर चार चांद लगा दिए थे।